بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم نبیوں کی میراث ہے، اس کے بارے میں آج بات کریں گے کہ علم سیکھنا ہر مسلمان عورت مرد پر بقدر ضرورت فرض ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں بقدر ضرورت علم سیکھنا فرض ہے، اور علم جو ہے نبیوں کی میراث ہے۔ ہم لوگ مسلمان آج کل ہمارا ایک رویہ بن چکا، مال و دولت اور سونا و زر کے پیچھے ہم مکھیوں کی طرح اڑتے پھرتے ہیں، مگر ہمیں علم کی تلاش کے لیے کوئی فکر نہ رہی۔ علم دین سیکھنا یا دنیا کا علم سیکھنا بقدر ضرورت فرض تھا، مگر انسان تو نے سوچا نہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا تو ان کو کیا عطا فرمایا تھا۔ ہر نبی جب آتا تھا تو جب مصر والوں کے پاس حضرت یوسف کو بھیجا گیا تو وہاں حسن کے اوپر بڑا ناز تھا، مگر یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سراپا حسن بنا کر جیسے ہی بھیجا تو سارے حسن والوں کے گردنیں اور آنکھیں جھک گئی حضرت یوسف کے سامنے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو ان کی قوم کو ایک فن تھا، جو لوہے کی ہر چیز بنایا کرتے تھے، لوہے کے اندر کاریگری کے ماہر تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزہ عطا فرمایا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے، لوہا نرم ہو جاتا تھا، جو چیز بنانا چاہتے تھے لوہے کی بنا دیتے۔ مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا تو اس وقت سخنوری کا زمانہ تھا کہ وہ شعر و شاعری کرتے تھے، ادیب تھے، بڑے شاعر تھے، ان کو اپنی شاعری کے اوپر بڑا ناز تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عطا فرمایا، ایک ایسا عظیم معجزہ قیامت تک کے لیے جس کے الفاظ بڑے خوبصورت تھے، جو اللہ کا کلام تھا۔ اور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قرآن آتا تو آپ قرآن کی تلاوت کرتے، مشرکین مکہ قرآن سنتے، ان کی گردنیں جھک جایا کرتے تھی، وہ کہتے تھے یہ تو ہماری شاعری اور ہماری ادیبی سخنوری کا اس کے آگے اس کے سامنے کوئی جگہ ہی نہیں، یہ تو کلام ہی ایسا ہے جیسے پڑھتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے تسبیح کے دانے گر رہے ہوں، مڑکے گر رہے ہوں۔ اور قرآن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پڑھا جاتا ہوگا تو وہ قرآن ان کے دلوں کے اندر پیوست ہوتا ہوگا، ان کے دلوں کے اندر جگہ کرتا ہوگا، گھر کرتا ہوگا۔ اب بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں قرآن عطا فرمایا، زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں تھیں سب چیز کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن میں رکھ دیا، اور یہ نعمت عطا فرما کے تمہیں بتا دیا کہ اس جیسی نعمت نہ کسی کو ملی تھی نہ کسی کو ملے گی جو امت محمدیہ کو عطا فرمائی، اور بوسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، کیونکہ تمہارا نبی بہترین ہے، تمہارے پاس کتاب بہترین ہے، اسی لیے تم بہترین بن گئے۔ کیونکہ نبیوں کا کام اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کر رہی ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہمارے ذمے لگا کے جو نبی کرتے تھے وہ ہمارے ذمے لگا۔ اگر علم ہوگا تو ہمارے پاس ایک نور ہوگا، ہمارے پاس ایک چراغ ہوگا جس سے ہم چراغ چلاتے چلے جائیں گے، علم کی روشنی بانٹتے چلے جائیں گے۔ نمبر 1،
پہلی بات تو یہ ہے مال خرچ کرو کم ہو جاتا ہے، مال خرچ کرو ختم ہو جاتا ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے، خرچ کرتے چلے جاؤ گے بڑھتا چلا جائے گا۔ نمبر 2، یہ میراث ہے نبیوں کی، اور مال جو ہے وہ میراث ہے حامان، شداد، نمرود، فرعون جیسے لوگوں کی۔ جن کے پاس مال ہے وہ مالداروں کے ساتھ اٹھیں گے، اور جن کے پاس علم ہے وہ نبیوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اب فیصلہ کرو کہ علم سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ جس کے پاس علم جیسا نور ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ داؤد دولت چاہیے، علم چاہیے، تو حضرت داؤد نے کہا یا اللہ تیرا تو یہی معمول رہا، تیرا تو یہی ایک انداز رہا ہے کہ جس کو دولت دیتا ہے اسے تو اور کچھ نہیں عطا کرتا، اور جسے علم دیتا ہے علم کے اوپر دولت عاشق ہے، اور جیسے ہی علم آتا ہے دولت خود بخود آ جاتی ہے۔ کہا کہ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے چور سے، ڈاکو سے اور ڈکیٹوں سے کہ وہ کہیں چرا نہ لیں، مگر علم صاحب علم کی خود حفاظت کرتا ہے۔ کہا کہ علم جس کے پاس ہوتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں، علم خود اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ صاحب علم رہے گا تو علم سکھائے گا، صاحب علم نہ رہا تو علم کس سے سیکھیں گے۔ تو یہ علم کل قیامت والے دن پل صراط کے اوپر جب تو گزرے گا تجھے طاقت عطا فرمائے گا، علم ہوگا تو تو عمل کرے گا، عمل عالم با عمل جو ہے پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، جنت کو جا داخل ہوگا، اور جو دولت مند ہوگا وہ دولت اسے کمزور کر دے گی، وہ جہنم میں جا گرے گا، پل صراط کو پار نہیں کر پائے گا۔ ہم سب اتفاق کریں، ہم سب دل کے اندر علم کی جگہ بنائیں۔ کہا کہ جن کے پاس علم ہے دولت ان کے اوپر عاشق ہے۔ علم اگر نہیں ہوگا تو دولت کے پیچھے دوڑنا پڑے گا، علم ہوگا تو دولت تمہارے پیچھے دوڑے گی۔ یہ شروع سے لے کر آخر تک معمول رہا ہے کہ جن کے پاس علم جیسی دولت ہے اللہ تبارک و تعالی نے دولت ان کے گھروں کے اندر نشاور کر دی۔ جن کے پاس علم نہیں وہ دولت کے پیچھے دوڑتے گھسیٹتے مر گئے۔ تو ہم سب اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو علم دین بھی سکھائیں، علم دنیا بھی سکھائیں، کہ دنیا میں جب رہیں تو وہ دنیا کے اندر عزت سے رہیں، اور جب دین کی طرف آئیں تو دین کے اندر دین سکھانے والے ہوں، دین سیکھے ہوئے ہوں، اور دین کو سکھانے والے، دین کو چلانے والے بنیں، اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی عزت والی زندگی دے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس علم نہیں اس کے پاس سمجھو کچھ بھی نہیں، یوں سمجھو بلب تو ہوگا مگر اس کے پاس بجلی نہیں ہوگی۔ جس کے پاس علم ہوگا اس کے پاس روشنی ہوگی، روشنی جو ہے وہ ایک بلب ہوگا تو تھوڑی روشنی، 2 بلب ہوں گے تو زیادہ روشنی، 3 ہوں گے تو اس سے زیادہ روشنی۔ جتنا تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں زیادہ پڑھی ہوئی ہوں گی اتنا تم دنیا کے اندر بھی عزت سے رہو گے اور آخرت میں بھی رسوا نہیں ہوگے، باعزت مقام اللہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہمیں علم سیکھنے کی اور علم کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پہچان عطا فرمائے کہ ہمارے پاس ایک قرآن ہے اور پوری زمین و آسمانوں کا جس کے اندر علم موجود ہے، ہم اس سے کتنا دور ہیں، اور ہمیں آنا چاہیے قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا اور لوگوں کو سمجھانے والا بن جانا چاہیے، کیونکہ یہی دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو کامیابی اور کامرانی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبیین۔